بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج کچھ اور اہم اور بنیادی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں جس مضمون اور جس موضوع پر بات ہوگی وہ ہے خواتین کے مخصوص مسائل، یعنی وہ شرعی مسائل جن کا واسطہ صرف خواتین سے پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مرد اور خواتین دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ رکھی ہیں، اور دونوں کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کی نوعیت بھی بسا اوقات مختلف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حیض اور نفاس کے جو مسائل ہیں ان کا واسطہ خواتین سے پڑتا ہے، اور ایک مسلمان خواتین کو یہ بنیادی مسائل معلوم ہونا شرعی مجبوری ہے، شرعی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دو ایسے مسائل ہیں کہ جن کا تعلق خواتین کے عبادات سے بھی ہے اور ساتھ ساتھ میاں بیوی کے حقوق سے بھی ہے۔ اس لیے ان مسائل کو غور سے سنا جائے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے انہیں معلوم کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم حیض سے متعلق بات کریں گے۔ حیض کسے کہا جاتا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا تھا؟ ہر ایسی خاتون جو تندرست ہو اور عمر کے ایک مخصوص حصے تک پہنچ جائے تو پھر ہر مہینے آگے کے مخصوص راستے سے اس کو خون آتا ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا اور اس کا آغاز کیسے ہوا تھا، تو اس بارے میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آغاز حضرت حوا علیہ السلام سے ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو بیٹیاں ہیں یعنی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے۔ جبکہ بخاری شریف کے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حیض کا آغاز ہے یہ بنی اسرائیل کے زمانے سے ہوا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو خواتین ہوتی تھیں وہ مردوں کے ساتھ عبادت گاہوں میں آ جایا کرتی تھی، اور وہاں کچھ ناپسندیدہ حرکات کیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ چیز لگا دی اور عبادت گاہوں میں ان کے آنے پر پابندی لگ گئی۔ پھر یہ جو حیض ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس خاتون کو یہ آ جائے، جس لڑکی کو یہ آتا ہو، اس کی عمر 9 سال سے زائد ہو۔ اس لیے 9 سال سے چھوٹی لڑکی کو جو خون آتا ہے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح حیض کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس خاتون کو یہ آتا ہو اس کی عمر 55 سال سے کم ہو، کیونکہ 55 سال کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، البتہ ناممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اگر 55 سال کے بعد خون آ جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ خون اگر گہرا سرخ ہے
یا سیاہ ہے تب تو اس پر حیض کا حکم لگتا ہے، لیکن اگر اس کی رنگت سرخ بھی نہیں ہے سیاہ بھی نہیں ہے تو پھر اسے استحاضہ کہا جائے گا۔ اسی طرح حیض کی جو مدت ہے تو کم از کم مدت 3 دن اور 3 رات ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ چنانچہ کسی کو 3 دن اور 3 رات سے کم خون آ جائے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اور اگر کسی کو 10 دن اور 10 راتوں سے زیادہ خون آ جائے تو جو 10 دن سے زیادہ آیا ہوگا وہ استحاضہ شمار ہوگا، اور جو 10 دن تک ہوگا وہ حیض شمار ہوگا۔ چنانچہ اگر 3 دن مکمل ہو گئے ہوں لیکن 3 راتیں ابھی مکمل نہ ہوئی ہو، جیسے مثال کے طور پر کسی کو جمعے کی صبح خون آنا شروع ہو گیا اور اتوار کو شام کے وقت مغرب کے بعد جا کر بند ہو گیا، تو اسے حیض نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ استحاضہ ہوگا، کیونکہ 3 دن تو ہو گئے ہیں لیکن 3 راتیں ابھی نہیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر 3 دن اور 3 رات سے ذرا بھی کم ہو، جیسے جمعے کو سورج نکلتے وقت خون آیا تھا اور پھر پیر کے دن سورج نکلنے سے کچھ پہلے بند ہو گیا، تو وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ اسے استحاضہ کہا جائے گا۔ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، استحاضہ، اس کے بارے میں آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ حیض کا حکم الگ ہوتا ہے، استحاضے کا حکم الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں جو چیز مزید سمجھنی ہے وہ ہے طہر کا وقفہ، یعنی کوئی بھی خاتون ایک مہینے کے اندر جن ایام میں پاک رہتی ہے ان ایام کا دورانیہ کتنا ہے، بألفاظ دیگر 2 حیضوں کے درمیان پاک رہنے کی مدت کتنی ہے؟ تو اس بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 حیض کے درمیان پاک رہنے کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی وجہ سے کسی عورت کو حیض آنا بند ہو جائے تو جتنے مہینے تک خون نہیں آئے گا وہ پاک ہی رہے گی۔ مثال کے طور پر ذی الحج کے مہینے میں یہ خون آیا تھا، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی 4 مہینے تک خون نہیں آیا تو یہ 4 مہینے تک پاک شمار کی جائے گی اور تمام عبادتیں ادا کرے گی۔ اگر کسی کو 3 دن اور 3 رات خون آیا، پھر 15 دن تک وہ پاک رہی، پھر 3 دن اور 3 رات خون آیا تو مہینے کے پہلے 3 دن اور جو 3 دن 15 دن کے بعد ہیں یہ حیض کے شمار ہوں گے، اور درمیان میں جو 15 دن کا عرصہ ہوگا وہ پاکی اور طہر کا زمانہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جنوری کے پہلے 3 دن اور 3 راتوں تک خون آیا، اس کے بعد بند ہو گیا، پھر 15 دن گزر گئے اور پھر جا کر 19 تاریخ کو دوبارہ خون آیا، 3 دن 3 راتوں تک جاری رہا، تو جنوری کے پہلے 3 دن بھی حیض کے شمار ہوں گے، اور 19 تاریخ کے بعد جو 3 اور 3 راتیں ہیں یہ بھی حیض کے شمار ہوں گے، البتہ درمیان کے 15 دن طہر اور پاکی کے شمار ہوں گے۔ اسی طرح اگر 1 یا 2 دن تک خون آیا، پھر 15 دن تک پاکی رہی، پھر 1 یا 2 دن خون آیا تو درمیان میں 15 دن تو پاکی کا ہی زمانہ ہوگا، البتہ اس سے پہلے اور بعد میں جو 1 یا 2 دن خون آیا ہے وہ حیض نہیں ہے، کیونکہ 3 دن سے کم ہے، بلکہ اسے استحاضہ کہا جائے گا۔ اسی طرح کسی خاتون کو معلوم ہے کہ مہینے کی فلاں تاریخ کو اس بیماری کا آغاز ہوتا ہے، ماہواری کا آغاز ہوتا ہے، اور احتیاطاً اس نے مخصوص مقام کے اندر کوئی پیڈ رکھ لیا یا کوئی جو ہے نا کپڑا وغیرہ رکھ لیا، تو جب تک خون کا دھبا اس کپڑے پر نظر نہیں آئے گا اس وقت تک حیض شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی خاتون نے رات کو سوتے وقت پاکی کی حالت میں مخصوص مقام کے اوپر روئی رکھ لی یا کوئی گدی رکھ لی یا کوئی پیڈ وغیرہ رکھ لیا، اور جب صبح ہوئی تو اس پر خون نظر آیا، تو جس وقت سے خون دیکھا ہے اسی وقت سے حیض شمار کیا جائے گا، جس وقت وہ لگا تھا چونکہ وہ وقت معلوم نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی مسائل ہیں حیض کے حوالے سے، جو مزید مسائل ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔